کلپ نمبر 146، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 سے 146 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہی ہے۔ شان نزول، جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت کی، تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا، تو بھی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے، اسی طرح حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا آپ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ عز و جل کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب و جزا کے امیدوار ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ کتابا مؤجلا، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں داخل ہو جائے، جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے۔ یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے اور اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے
اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں لہٰذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے اخروی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور دنیا تو سب کو مل ہی جاتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ترجمہ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہٰذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔